السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اولاد کی شادی کب کریں۔ تو ناظرین، اولاد انسان کے اوپر اولاد کے 3 حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک یہ حق بھی ہے کہ آدمی یعنی باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کی شادی وقت پر کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے اور والدین اس کی شادی نہیں کرتے تو بچہ جو گناہ کرتا ہے یا بچی ہو جو گناہ کرتی ہے تو ان میں والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ ہے کہ بھئی جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جاؤ اور اپنا کاروبار شروع نہ کر لو، اپنی تعلیم مکمل نہ کر لو، اس وقت تک بچہ یا بچی اس کو شادی نہیں کرواتے، اور کہتے ہیں کہ جب کمانے کے تم خود کماؤ تب تمہاری شادی کرائیں گے۔ تو یہ بہت غلط معاشرہ چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ نکاح ہے، اور اولاد، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد جب جوان ہو جائے اور اس کے جوڑ کی جو ہے نا بیوی مل جائے، یا لڑکی جوان ہو جائے اور اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے تو جلد از جلد اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے دور میں تو یہ بات عام تھی کہ جس کی بیٹی جوان ہو جاتی تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آتے اور فرماتے کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اگر کوئی رشتہ آپ کے نظر میں ہو تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عام کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو عام کریں۔ جتنا نکاح عام ہوگا اتنا زنا ختم ہوگا، زنا کم ہوگا۔ جتنا نکاح مشکل ہوگا اور ہم جہیز کی اس رسم و رواج میں پڑیں گے کہ اتنا سونا کرنا چاہیے، اتنا جہیز کرنا چاہیے، تو ان مشکلات کی وجہ سے نکاح مشکل ہوگا، اور جب نکاح مشکل ہوگا تو جوانی ہے، پھر شیطان ہے، نفس لگا ہوا ہے، تو پھر جوانوں کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے کہ بھئی گناہ کرو، گناہ، پھر یہ گناہ کی طرف چلتے ہیں تو زنا ہوتا ہے۔ زنا کی وجہ سے پھر بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں بن جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، اور زنا کی وجہ سے جوانوں کی جوانیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ نہ کرے جوان بیٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ بچے اور بچی کے جوان ہوتے ہی، اور جوان ہونے کی عمر علماء نے 15 سال لکھی ہے، تو 15 سال کے بعد جلد از جلد اپنے بچوں کی شادی کرنی چاہیے۔ ان کے لیے مناسب رشتہ دیکھیں، ان کی جوڑ کا رشتہ دیکھیں، کف برابر ہو، لڑکی مالدار ہو لڑکا غریب ہو تب بھی مسئلہ بنتا ہے، لڑکا مالدار ہو لڑکی غریب ہو تب ٹھیک ہے، کف برابر ہونا چاہیے۔ اگر لڑکی امیر ہوگی تو لڑکا غریب ہوگا تو اس پر لڑکی کے خراجات پورے کرنے مشکل ہوں گے، اور اگر لڑکا امیر ہوگا لڑکی غریب بھی ہو تب بھی خراجات اس کے لیے آسان ہوں گے۔ تو مناسب رشتہ دیکھ کر اپنی اولاد کی جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے۔ ہزار بلکہ زیادہ واقعات ایسے آئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس صحابی آئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا ہے، ان کی بیٹی جوان، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے رشتہ دیکھا ہے، ان کی شادی ہو گئی، گھر آباد ہو گئی۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر تشریف لائے رشتے کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو جواب نہ دیا۔ اس کے بعد عمر فاروق تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، اور ان مشورہ دینے والوں میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ نبی کریم علیہ السلام سے فاطمہ کا رشتہ مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شرمیلے انسان تھے، تو وہ کہے کہ میں کیسے رشتہ مانگوں گا؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر گھر بھیجا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تو منہ سے بات نہ نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ان سے پوچھا مجھے ایسے لگتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر ہلایا کہ جی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا انشاءاللہ
تو جب وہ باہر نکلے تو عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انکار کر دیا، کوئی بات ہی نہیں کی۔ بولے کچھ تو فرمایا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ نبی کا انشاءاللہ کہنا یہ ہاں ہوتی ہے، مبارک ہو، انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام تمہیں رشتہ دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے بہترین شخص کے ساتھ تمہاری شادی طے کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم سے سر جھکا لیا، اور لڑکی کا خاموش ہونا ہماری شریعت میں یہ ہاں ہوتا ہے، مطلب وہ راضی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد تشریف لائے، صحابہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائے تھے، اور اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ تو اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے قبول ہے، اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور شکرانے کا سجدہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اتنا مقام مجھے دیا کہ میں نبی کریم علیہ السلام میرے سسر بن گئے اور میں ان کا داماد بن گیا۔ تو میرے بھائیو، جتنی جلدی ہو سکے اپنی اولاد کی شادی کروائیں تاکہ وہ گناہوں سے بچیں۔ وہ گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور اگر بچے گناہ کریں گے تو آپ کے لیے آخرت کا مسئلہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی آپ کے لیے مسائل بنیں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔